جب دیکھیں گے آپ، جب تک چاہیں گے تو چلے گا، نہیں تو روک دیا جائے گا جیسا وقت ہوگا تو. ہاں ٹھیک ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تبلیغی جماعت مسلمس میں کام کر رہی ہے، اور ان کا یہ سوچ ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کی اصلاح ضروری ہے. بے شک وہ بھی ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جماعت میں اسلامی میں بہت سارے لوگ جو آئے ہیں وہ تبلیغی جماعت ہی سے ہو کے آئے ہیں. اس لیے کئی بار تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، وہاں ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے یہاں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان کی ایک آئیڈیالوجی، اس پر وہ کام کر رہے ہیں. ایک تبلیغی جماعت کا رشتہ دار ہے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تو دعوت کا کام آپ لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں میں کرتے ہیں، نن مسلم میں کیوں نہیں کرتے؟ بولا نن مسلم میں کریں گے جیسے آپ لوگ جیل گئے ہم لوگ کو بھی جانا پڑے گا. تو بہرحال ان کی ایک سوچ ہے جس کے تحت وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ اصل میں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام بڑا کام ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کام کیا. کیا وہ صرف مسلمانوں کے بیچ میں کام کیا یا نن مسلم کے بیچ میں بھی کام کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جہاں ایک طرف وہ تربیت اور اصلاح کر رہے تھے مسلمانوں کی، وہاں نن مسلم کے بیچ میں بھی دعوتی کام کر رہے تھے. وفود بھیجے جا رہے تھے، لوگوں کو بلایا جا رہا تھا. حج کے موقع سے جب لوگ مکہ لوگ آتے تھے تو ان کے بیچ میں جا کر کے رسول اللہ دعوت کا کام کرتے تھے، اور پھر وہ جو ہے اسلام قبول کرتے تھے. الگ الگ وفود بھیجے گئے، اس کے علاوہ خطوط بھیجے گئے بہت سارے بادشاہوں کے پاس. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر رہے تھے، بلکہ وہ دعوت کا کام بھی کر رہے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے یہاں کمزور مسلمان نہیں تھے، ان کے یہاں بہت سارے منافقین تھے. ایک تہائی آبادی جو مسلمانوں کی تھی وہ منافقین کی تھی. تو کہا جا سکتا تھا ایک بڑی آبادی تھی جن کو اصلاح کی ضرورت تھی، جن کو امپروومنٹ کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر وہ کام بھی کیا، ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا، لیکن ساتھ ساتھ نن مسلم میں دعوتی کام بھی کیا. تو ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا چاہیے. اور کوئی سوال تو اب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے شکریہ. ٹھیک ہے.